اس سلسلے میں پہلا سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو جواب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ نے کئی جگہوں پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ایسا ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، تم فلانے طبقے کے ذریعے سے اذیت ناک باتیں ضرور بھی ضرور سننے پر مجبور، تمہیں سننا پڑے۔ یعنی گویا اللہ پہلے ہی فرما رہے ہیں کہ ایسا ہوگا۔ یہ اس لیے نہیں کہ اللہ نے فرمایا لہذا ہوگا، بلکہ اللہ جانتے ہیں کہ کون سا طبقہ کس قسم کا ہے، کون سا ذہن کس قسم کا ہے، کن کے خیالات کیا ہیں، کن کے رویے کیا ہیں، کن کا طرز عمل کیا ہے، کن کی حرکتیں کیا ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ شانہ فرماتا۔ جب اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فلاں طبقہ ایسا ہے جنہوں نے نبیوں کو بھی قتل کیا، تو وہی اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں لَتَسْمَعُنَّ، ضرور بھی ضرور تمہیں سننا پڑے گا، مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان لوگوں سے جن کو ہم نے کتاب دی تھی اور وہ لوگ جو شرک میں مبتلا ہیں، اذًا کثیرا، نہایت ہی اذیتناک باتیں تمہیں سننی پڑیں۔ اور ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، ان کے زبانوں سے جو بغض ظاہر ہو رہا ہے بہت کم ہے، ان کے دلوں میں تو اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، تمہارے سچے دین کے متعلق ان کے دلوں میں جو نفرت ہے وہ تو بہت زیادہ ہے۔ ان کا بس چلے تو ایک ہی دن میں سارے دن کو ختم کر دیں، لیکن نہیں کر سکیں گے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں یہ اس دین کو پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم پھونک مار کر کے شمع کو بجھا دیں اور پھر سمجھیں گے کہ جیسے شمع ہماری پھونک سے بجھ جاتی ہے اسی طرح سے سورج بھی ہماری شمع سے بجھ جائے گا تو نہیں ہو سکتا۔ یہ طرز عمل اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا، صحابہ کے زمانے میں بھی پایا گیا، بعد کی پوری تاریخ میں آج تک پایا گیا۔ اور اس طرز عمل میں امت مسلمہ کی تاریخ روشن تاریخ، کبھی کسی مسلمان کے ذریعے سے دوسرے کسی بھی مذہب کی مقدس شخصیت، دوسرے کسی بھی مذہب ماننے والوں کی کسی کتاب کی توہین کبھی نہیں ہوئی، نہ ہو سکتی ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہمارے نبی نے ہم کو تہذیب سکھائی، اخلاق سکھایا، دلائل سکھائے، حقانیت کے اصول سمجھائے ہیں، تو ہمیں اس طرح کی یہ اوچھی حرکتیں کرنے کی نہ امت مسلمہ کو کبھی ضرورت ہے، نہ امت مسلمہ نے کبھی کیا۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی مسلمان کتنا ہی بیچارہ گیا گزرا اور کتنی ہی کمیوں والا ہوگا لیکن ایسا کبھی نہیں کر سکتا کہ جیسے وہ اپنی نبی کی توہین نہیں کرتا ہے ویسے دوسرے مذہب کے کسی نبی کی توہین بھی نہیں۔ ہم نے آج تک کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہی نہیں، اور کیوں؟ اگر ہم توہین کریں گے تو ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا۔ ہم تو جیسے اپنے نبی کی تعظیم کرتے ہیں اور کریں گے اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم بھی کرتے ہیں اور کریں گے، کیونکہ ہمارا نبی بھی نبی حق برحق، عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی برحق۔ جتنے اللہ کے نبی آئے ہیں سارے نبی انبیاء علیہ السلام تھے، مقدس شخصیات تھی، بس فرق اتنا ہے کہ ہر نبی کسی ایک علاقے کے ایک قوم کے لیے ہوتا تھا اور محمد رسول اللہ پورے عالم کے لیے۔ فرق اتنا ہے کہ ہر نبی کا دین جو ان کے ساتھ آیا تھا وہ ان کی قوموں نے مٹا ڈالا اور بدل دیا، لیکن ہمارے نبی پر جو اللہ نے دین بھیجا وہ محفوظ اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ لیکن اس کے معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم یہودیوں کی نفرت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کریں، عیسائیوں کی نفرت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کریں، یا کسی دوسرے مذہب کے غلط ہونے اور کے نفرت کے نتیجے میں ان کے مقدس شخصیات کی توہین کریں، ایسا کبھی نہیں، نہ ہو سکتا، نہ اسلام اس کی اجازت دے۔ یہی وجہ ہے دوسری قوموں کی تاریخ داغدار ہے اور ایمان والوں کی تاریخ روشن ہے۔ 1400 سال کی تاریخ بتا رہی ہے کبھی کسی مسلمان کے زبان سے قلم سے دوسرے مذہبوں کا علمی رد تو ضرور اور ہونا بھی چاہیے، لیکن توہین کرنا، جلانا، خاکے بنانا، کارٹون بنانا، اس طرح کی کبھی کسی مسلمان کے ذریعے سے ایسی کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ کیا دنیا کی قومیں یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن جلانے سے دنیا سے قرآن ختم ہو جائے گا؟ نہ کبھی ہوا ہے، نہ ہوگا، اور نہ آئندہ ممکن ہے۔
قرآن جلانے سے قرآن اور پھیلے گا، جیسے اللہ کے نبی کی توہین کرنے سے ایمان والوں کی رفتار اور تیز ہوتی۔ 9/11 کے بعد جتنی کتابیں لکھی گئیں اسلام کے اور نبی کے خلاف، اتنی کتابیں پوری 1400 سال کی تاریخ میں نہیں لکھی گئی، ٹھیک ہے؟ اور 9/11 کے بعد جتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا پچھلے 100 سال کی تاریخ میں تو لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو جس کو تم ذریعہ بنانا چاہتے تھے نبی سے دور کرنے کا، وہی چیز ذریعہ بنتی ہے نبی کے قریب آنے کا۔ اور اس میں خود مسلمانوں کا کوئی رول نہیں ہے کہ وہ جا کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کا تعارف کرائیں، نہیں۔ مسلمانوں کو رول تو اس سلسلے میں بہت ہی ناقص رول ہے، یعنی امت مسلمہ کو اپنے دین کی جیسی توضیح کرنی چاہیے، امت مسلمہ کو اپنے نبی کی جیسی نمائندگی کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں امت مسلمہ کے افراد بھی، ادارے بھی، حکومتیں بھی بہت ہی زیادہ ناکام ہیں، اور اس کے باوجود اس دنیا میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے والا اس مذہب کون ہے؟ مذہب اسلام۔ وجہ کیسے پھیلنے کی؟ اسلام کی حقانیت خود غیروں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ تو اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے قرآن جلانے سے قرآن دنیا سے ختم ہوگا، قرآن جلانے سے ایمان والوں کے دلوں سے قرآن کی عظمت ختم ہو جائے گی، قرآن جلانے سے غیر مسلموں کو قرآن کی نفرت آ جائے گی، غیر مسلموں سے جو سنجیدہ، جو انسانیت نواز ہوتے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں یہ تو اچھی حرکت ہے، یہ تو احمقانہ کام ہے، یہ تو چرسی لوگ بھی ایسی حرکتیں نہیں کریں گے۔ اور پھر اگر ادارے ان کی سرپرستی کر رہے ہوں یا حکومتیں سرپرستی کرتے ہوں تو تف ہے ایسے اداروں پر، اور تف ہے حقوق انسانی کے ان علمبرداروں پر جو حقوق انسانی کے نعرے تو لگاتے ہیں لیکن خود ان کا کردار ایسا ہے۔ امت مسلمہ کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ پورے عالم کے مسلمان اس طرح کے واقعات سے یقیناً مشتعل ہوتے اور ہونا بھی چاہیے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جناب کوئی آدمی آپ کی ماں کو گالی دے اور آپ کہیں گے جناب اظہار رائے کی آزادی کا زمانہ ہے، آپ میری ماں کو جو چاہے سو کہتے رہیں، مجھے اظہار رائے کے خلاف نہیں بولنا چاہیے۔ یہ احمقانہ سوچ۔ اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے غیرت مٹ چکی ہے۔ تو اس لیے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مسلمان اپنے نبی کے متعلق توہین آمیز بات سنے اور برداشت کرے، مسلمان اپنے قرآن کے متعلق کوئی توہین آمیز رویہ دیکھے اور خاموش رہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ البتہ المیہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کی عوام کسی اور رخ پر ہے اور امت مسلمہ کے حکمران کسی اور رخ پر، بس المیہ یہ ہے۔ اگر امت مسلمہ کے حکمرانوں میں ایمانی غیرت ہوتی، حمیت اسلامی ہوتی تو یہ سارا یہ نقشہ سامنے آتا ہی نہیں۔ وہ چونکہ امت مسلمہ کے حکمران عیاشیوں میں ہیں، فحاشیوں میں ہیں، بہت سارے نہ جانے کن کن کے ایجنٹ ہیں اور امت کے گردنوں پر سوار ہیں، ٹھیک، اس لیے یہ سب کچھ ہوتا ہے اور دنیا میں سلسلہ چلتا رہے گا۔ امت کے عوام کسی اور رخ پر ہے اور امت کے اونچے طبقے کے لوگ جو ہیں وہ کسی اور رخ پر ہیں، کیونکہ ان کی ایمانی حس جو ہے وہ یا تو ختم ہو چکی ہے یا بجھی ہوئی ہے۔ اس لیے ان کو بس اپنی حکومتیں رہنی چاہیے، اپنی عیاشیں رہنی چاہیے، باقی دنیا میں کوئی کچھ ہوتا رہے۔ اس سے لیے اصل حل کیا ہے؟ اصل حل یہ ہے اس طرح کے تمام افراد ہی نہیں، ان کے حکومتوں کے ساتھ تعلقات منقطع ہو جائیں، اور وہ اقوام متحدہ جس کا نعرہ ہے حقوق انسانی کا تحفظ، اس اقوام متحدہ میں پائے جانے والے مسلمان حکمران فورم سے باہر نکل جائیں کہ آپ نے ورنہ امت کا قوم مسلمانوں کا کون سا مسئلہ حل کیا ہے، کم سے کم اس کے، اور جب تک اس کے لیے کوئی باقاعدہ قانون نہیں بنتا ہے مسلمانوں کو چاہیے وہاں جائیں ہی نہ، اور جانے کے فائدے کیا اٹھائے آپ نے اور نہ جانے کے نقصانات کیا ہوں گے۔ اگر امت کے اندر غیرت ہوتی جیسی ہونی چاہیے، جیسے امت کے افراد میں غیرتیں تھیں یا آج بھی ہیں، جو مسلمان بے قرار ہو جاتا ہے اور ایک مسلمان کہتا ہے مجھے ساری رات میں سو نہیں سکا جب میں نے دیکھا وہ منظر، اور ہر وقت میرے ذہنوں میں وہی گھومتا ہے کس طرح سے قرآن کو جلایا گیا اور کس طرح سے قرآن کو پاؤں کے نیچے روندا گیا، تو وہ برداشت ہی کرتا۔ تو یہ غیرت جو بیچارہ اپنے گھر کے اندر محسوس کر رہا ہے، یہ غیرت اگر ان افراد کے اندر ہوتی جن کے ہاتھوں میں کچھ کرنے کا ہے تو پھر یہ ساری نت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک امت مسلمہ پر یہ بے غیرت نام کے مسلمان مسلط ہیں تب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور جب اللہ تعالیٰ شان ایسے افراد آپ مہیا کر دیں گے جو باغیرت ہوں گے، اس کے بعد پھر دنیا کی وہ تمام منحوس قومیں، منحوس افراد جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں یقیناً وہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہوں گے، جیسا کہ اس اسلامی تاریخ میں مسلمان حکمران باغیرت حکمران تھے، باحمیت مسلمان تھے، ایمانی جذبات و کیفیت والے مسلمان تھے، اس وقت کبھی ایسا نہیں ہوا۔
اس سلسلے میں کبھی خیال آتا ہے اس بولنے کا فائدہ کیا ہے اور اس احتجاج کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنی مجلسوں میں، اپنے اداروں میں، اپنی مسجدوں میں، اپنی ممبروں پر چیخ و پکار کرتے ہیں، اس کا فائدہ کچھ نہیں، یقیناً کہ کچھ نہیں ہے، لیکن یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب اس کو درد ہوتا ہے تو آہ تو نکلتی ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ نہیں صاحب آہ کا فائدہ کیا ہے، تو جواب ہے کہ آہ کا تعلق نیچر کے ساتھ ہے۔ جب کسی بھی مذہبی شخصیات کی توہین ہونے لگے تو مسلمان کہے گا یہ غلط ہے، اور یقیناً غلط ہے۔ جو چیز اخلاق کے بھی خلاف، انسانیت کے بھی خلاف، حقوق کے بھی خلاف، اس چیز کو آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں، اس چیز کو آپ تحفظ دے رہے ہیں، پھر آپ خود ہی فیصلہ کریں آپ کون سی کیٹیگری میں۔ بہرحال قرآن ہمیں یہ کہتا ہے جو کچھ تمہارے سامنے منظر آ رہا ہے یہ پہلے بھی رہا ہے، آئندہ بھی ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں جو حق کا بغض ہے وہ بغض ظاہر ہوتا رہے گا جب تک ان کے حق قبول کرنے کے، اور جب بعد میں انہی میں سے لوگ حق قبول کرتے ہیں منظر کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ ایک طرف سے یہ صورتحال تھی، اور دوسری طرف سے جب سبھی لوگ دیکھ رہے تھے کہ افریقہ کا ایک شخص جو اپنے مذہبی طبقے کا سربراہ تھا، بلکہ وہ اعلان کر کے کہتا تھا میں پادری ہوں، ٹھیک، اس کو کسی مسلمان نے دعوت نہیں تھی، اور وہ کیسے بلکتا ہوا آتا ہے اور کیسے حج کرتا ہے اور کیسے رو رو کر کے کہہ رہا ہے کہ میں نے دین حق پا لیا، سب کے سامنے ہے۔ ایک منظر وہ ہے اور ایک منظر یہ ہے۔ بس اس منظر کے بعد پھر یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ کہتے ہیں اے ایمان والو اگر تم میرے دین پر رہنا نہیں چاہتے تو ٹھیک ہے، میں نئی قوم اسلام میں لاؤں گا، وہ تم سے زیادہ اچھے مسلمان ہوں گے۔ منظر سامنے جب مجھے کسی بھائی نے دکھایا، ایک طرف سے یہ دکھا رہا تھا کہ ابراہیم نام کا شخص کس طرح سے اسلام میں آ گیا، اور دوسری طرف سے وہ دکھا رہا تھا فلاں مسلمان مرتد ہو گیا۔ تو مرتد انسان اپنی کہانی سنا رہا ہے اور اپنا نام اس نے رکھا ایکس مسلم، تو ایکس مسلم کی کہانی بھی ہے اسلام سے مرتد ہونے کی، اور اسلام قبول کرنے والے کا منظر بھی سامنے تھا۔ مجھے ایک دم قرآن کی آیتیں یاد آ گئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، تو میرے دین سے واپس مڑ جاؤ گے تو کیا ہوا، تم سے زیادہ بہتر لوگ اسلام میں آئیں گے اور تم سے زیادہ بہتر اسلام کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور روز منظر سامنے آتا ہے۔ ایک طرف سے انسان اسلام سے دور جا رہا ہے، دوسری طرف سے اسلام کی طرف آنے والے کیسے جذبے کے ساتھ، کن کیفیات کے ساتھ، کن روحانی عظمتوں کے ساتھ، اور کتنی خوشیوں کے ساتھ وہ اسلام قبول کرتے ہیں، اور کیسے ان آنسوؤں کا نام ہی نہیں رکھا جا سکتا یہ آنسو کون سی قسم کے ہیں۔ یہ درد کے آنسو تو نہیں ہیں، یہ کوئی چیز کھونے کے آنسو تو نہیں ہے، یہ کسی حق کے پانے کے وہ آنسو ہیں جن آنسوؤں کی قیمت اس دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ یہی وہ آنسو ہیں۔ میں جب ان کا منظر دیکھ رہا تھا، وہ ابراہیم کو کیسے ہونٹ دبا دبا کر وہ آنسو بہا رہا تھا، تو وہ ایک دم یاد آ گیا علامہ اقبال نے کہا تھا موتی سمجھ کے شان کریم نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے تیرا یہ آنسو میرے یہاں ایسا ہے جیسے ڈائمنڈ، تیرا یہ آنسو میرے لیے ایسا ہے جیسے ڈائمنڈ، اور ڈائمنڈ سمجھ کر جب کوئی انسان زمین سے کوئی چیز اٹھا، اسی طرح سے اللہ نے اس بندے کی یہ آنسو اٹھا لیے، موتی سمجھ کے شان کریم نے چن لیے قطرے جو تھے میرے انفعال کے۔ وہ جو آنسو گر رہے تھے ان آنسو کی تشریح کیا کریں گے؟ یہ اپنی گزشتہ زندگی پر افسوس تھا، یا حق پانے کی خوشی تھی، کسی درد کے آنسو تھے، یا کسی چیز کے پانے کی خوشی میں یہ آنسو تھے، یا کسی چیز کے کھونے پر یہ آنسو تھے؟ ان آنسو کی تشریح کرنا ممکن۔ حق یہ ہے یہ آنسو کی وہ قسم ہے جو قسم صرف اسلام میں آ کر کے تو مل سکتی ہے اور باقی کہیں نہیں ملتی۔ کسی بھی مذہب میں جا کر کے یہ آنسو بہانے کا منظر کہیں نہیں ملے گا، یہ صرف اسلام ہے۔ اسلام پا کر کے انسان کے آنکھوں سے وہ آنسو گرتے ہیں، اور اسلام پر چل کر کے انسان کے آنسو کے وہ آنسو گرتے ہیں۔ ان آنسو کی کوئی تشریح نہیں کی جا سکتی، یہ تو محسوس کرنے کی چیز ہے، اور اندازہ نہیں کیا جا سکتا ان آنسوؤں کے بہانے میں کتنی لذت آتی اور کتنا لطف محسوس ہوتا ہے۔ ایک آنسو وہ ہوتے ہیں جو درد کی وجہ سے، ایک آنسو وہ ہیں جو کسی کے فوت ہونے کی وجہ سے، اور ایک آنسو وہ ہوتے ہیں کہ جو کسی غم کی وجہ سے ہیں، اور یہ آنسو کی وہ والی قسم ہے جس کے پیچھے لذت ہے، روحانیت ہے، کیفیت ہے، لطف ہے، اور بلکہ انسان چاہتا ہے زندگی بھر یہ آنسو میں بہتا رہنا، زندگی بھر یہ آنسو مجھ سے گرتے رہے۔ بہرحال توہین رسالت ہو، توہین قرآن ہو،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکے بنائے جائیں یا کارٹون بنائے جائیں، قرآن کو جلایا جائے یا نعوذ باللہ من ذالک روندا جائے، اس سے نہ اسلام مٹنے والا ہے، نہ قرآن مٹنے والا ہے، اور نہ محمد رسول اللہ کا جھنڈا گرنے والا ہے۔ ہاں البتہ ان سب کا اگر نقصان ہو سکتا ہے تو مسلمانوں کے خود کے غلط کردار کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور وہی ہوتا ہے۔ بس یہ گفتگو مجھے اس وقت خیال آیا نماز کے دوران کہ مجھے یہ گفتگو کرنی چاہیے، ورنہ پہلے سے ارادہ نہیں تھا، پہلے یہ گفتگو کی۔ اللہ کرے جہاں تک یہ آواز پہنچے یہ ایمان والوں کے لیے ایمان والوں کی آواز بنے، اور جن کو اپنے رویے سدھارنے ہیں اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے رویے سدھاریں۔ اس میں امت مسلمہ کے افراد بھی ہیں، امت مسلمہ کے ادارے بھی ہیں، امت مسلمہ کے حکمران بھی ہیں، امت مسلمہ کے سارے طبقات بھی ہیں، اور جن کی آوازیں ان تک پہنچیں وہ اخلاق کے ساتھ اور انسانیت کے ساتھ جا کر ان کو سمجھائیں کہ اس طرح سے اسلام نہ مٹنے والا ہے، اس طرح سے قرآن میں ختم ہونے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔